قرآن کریم کا وہ سچا واقعہ جس سے ایمان والوں کی روح میں بیت اللہ کی تڑپ مزید بڑھ جائے گی اور منافقین کے دلوں کی منافقت بھی روز روشن کی طرح عیاں ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ایک پیمانہ بتا دیا گیا ہے جس سے ہر بندہ اپنی کیلکولیشن کر کے رزلٹ بھی نکال سکتا ہے کہ آیا وہ حج کے لیے اللہ کا مہمان بن پائے گا یا نہیں۔ آئیے پہلے اس سچے واقعے کی طرف جس کا ذکر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا۔ وادی غیر ذی زرع کی سرزمین میں بیت اللہ کی تعمیر مکمل ہو گئی تو معمار حرم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ لوگوں کو حج کے لیے بلاؤ، انہیں میرے گھر کے طواف اور زیارت کی دعوت دو۔ عرض کیا، اے معبود، میں کیا اور میری آواز کیا؟ کتنے لوگوں تک یہ صدا پہنچ سکے گی؟ ندا آئی، اے ابراہیم، آواز لگانا تمہارا کام ہے اور اس کے پہنچانے کی ذمہ داری ہماری ہے۔ یہ جواب پا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام جبل ابو قبیس کی چوٹی پر چڑھ گئے اور یوں دنیا کے بت کدے میں حرم کے اولین مؤذن کی آواز بحکم الہی گونجی اور لوگوں میں حج کے لیے ندا کرو۔ فرمایا، اے لوگو، یہ تمہارے رب کا گھر ہے، اس کا حج کرو۔ روایت ہے کہ وہ چوٹی آپ ہی آپ بلند ہو گئی۔ اس اذان کی بازگشت 4 دانگ عالم میں سنائی دی اور پھر حکم خالق سے قیامت تک کے لیے پیدا ہونے والی اہل ایمان کی روحیں جمع ہو گئیں۔ روح زمین کی ہر ذی روح نے نوید ابراہیم سنی، مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، حجر شجر، انسان، حیوان، کوئی ایسا نہ رہا جس کے کانوں تک مؤذن اولین کی آواز اور دعوت عام نہ پہنچی ہو۔ ہر طرف سے لبیک اللہم لبیک کا جواب آیا۔ سائنس کی ترقی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اعلان کی تصدیق کر رہی ہے۔ فضا میں موجود برقی لہریں ہوا کے دوش پر ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم تک انسانی آوازوں کو پہنچاتی ہیں۔ ریڈیو اور ٹیلی ویژن اس کے گواہ ہیں۔ قدرت کے اس لاسلکی نظام کا عملی مظاہرہ حرم کے پہلے مؤذن نے کیا۔ مسجد حرام کے مروہ گیٹ سے جب باہر نکلتے ہیں تو سامنے ہی بڑا سا محل نظر آتا ہے جو ابو قبیس کی پہاڑی پر بنایا گیا ہے، جس کی ایک طرف تو بہت ساری کھڑکیاں ہیں مگر ایک طرف صرف 2 کھڑکیاں اوپر کی طرف نظر آتی ہیں، باقی پوری دیوار ہے۔ یہ اس جگہ کی نشاندہی کر رہی ہے کہ جس جگہ پر ابو قبیس کی پہاڑی کا وہ مقام ہے جہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حج کی ندا لگائی تھی۔ یہی وہ پہاڑ ہے جس پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کا معجزہ دکھایا تھا۔ ابو قبیس دنیا کا پہلا پہاڑ بھی ہے جس پر دنیا کے پہلے بندے اور اللہ کے نبی حضرت آدم علیہ السلام نے بھی قیام کیا۔ اسی پہاڑ میں حجر اسود بھی محفوظ تھا اور بھی بہت کچھ اسلامی یادیں اس پہاڑ سے وابستہ ہیں۔ کسی اور ویڈیو میں ان کی تفصیل بتائی جائے گی انشاءاللہ۔ کہا جاتا ہے جس نے جتنی بار حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ندا پر لبیک پکارا ہے وہ اتنی بار حج کے لیے جائے گا انشاءاللہ۔ اب بات یہ ہے کہ ہمیں یہ کیسے اندازہ ہوگا کہ ہماری روح نے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ندا پر لبیک پکارا ہے؟ دل کی تڑپ وہ پیمانہ ہے جو ہر انسان کو اندر سے یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کا مہمان بننے والا ہے۔ آپ کے دل کی تڑپ اصل آپ کی روح کی تڑپ ہے۔ جن کے دل بیت اللہ کے دیدار کے لیے مچلتے ہیں انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ندا پر عالم ارواح میں ضرور لبیک پکارا ہوگا۔ بس اس لگن کو بجھنے نہ دیں، امید کا دامن نہ چھوڑیں اور ہر نماز کے بعد 3 بار لبیک اللہم لبیک کا ورد جاری رکھیں۔ انشاءاللہ آپ کا بلاوا بھی ضرور آ جائے گا۔ ہو سکے تو لبیک کا کمنٹس کر دیجئے، ورنہ کم از کم اپنی زبان اور دل سے ضرور لبیک پکارتے رہیے۔ ہماری دعا ہر اس روح کے لیے ہے جس میں بیت اللہ کے دیدار کی لگن ہے۔
وہ لوگ جو یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس مال متاع اسباب وسائل سب موجود ہے، ہم تو جب چاہیں حج کو جا سکتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو خود کو دھوکہ دے رہے ہیں، مطمئن ہو کر بیٹھے ہیں، نہ جانے کی تڑپ ہے نہ تیاری کی فکر، دنیا جہاں کی سیر کرتے پھرتے ہیں، مگر حج کا سفر ان کے مقدر میں نہیں ہوتا۔ ان کو اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے کہ ایسا کون سا عمل ہے جس کی بنا پر اللہ جل شانہ ان کو اپنے در پر بلانا ہی نہیں چاہتا۔ جبھی نہ دل میں وہ تڑپ ہے اور نہ روح بیت اللہ کے دیدار کو مچلتی ہے۔ اللہ خوب جانتا ہے کون سی روح شیطان کی پیروی کرنے والی ہے، اس کو عالم ارواح میں لبیک کہنا بھی گوارا نہ تھا۔ اگر آپ کے دل کی تڑپ بھی ہے اور ظاہری اسباب کی کوشش بھی کرنے کے باوجود کسی وجہ سے حج پر جانا ممکن نہیں ہو رہا، تو یہ آپ کی آزمائش بھی ہو سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کا تڑپنا اللہ کو اتنا پسند ہو اور اسی تڑپ کے عوض آپ کو عظیم اجر ملنا مقصود ہو۔ مثبت سوچ کے ساتھ پرامید رہیں اور برے حالات کے لیے تیار بھی۔ بی آپٹیمسٹک، ہوپ فار دی بیسٹ بٹ بی ریڈی فار دی ورسٹ۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ جزاک اللہ۔